الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واسیلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی دینی بہن اپنے یوٹیوب چینل الہ حب اللہ میں آپ تمام کا دل سے خیر مقدم کرتی ہوں، اور سیرہ سیریز 3 ڈیزرٹ ٹو ڈیسٹنی میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتی ہوں، اور اللہ کا شکر اور احسان ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محترم ہستی کے بارے میں ذکر کے لیے چنا، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے صدقے ہماری زندگیوں میں اللہ کی رضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں بھرپور ہمیں عطا فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ پارٹ 4 کا آغاز ہوگا، اور پچھلے پارٹ 3 میں ہم نے جہاں بات ختم کی تھی اور اس پہ کچھ نصیحت ہم نے لے لی تھی، وہ یہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کے بعد ایک تمام رشتے جو ہے وہ چھوٹ گئے، ان کا ساتھ چھوٹ گیا۔ پیدا ہوئے تو یتیم ہی تھے، پھر دائی حلیمہ، پھر اس کے بعد ماں، پھر اس کے بعد دادا، اور اب جو ہے چچا کی کفالت میں تھے۔ ایک کے بعد ایک رشتے جو ہے وہ ہاتھ سے چھوٹتے چلے گئے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں یہ بتایا کہ رشتے جو ہیں وہ فانی چیزیں ہیں، اور ان کی محبت بھی انسان کے دل میں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ باقی ہے اور ہمیشہ اسے بقا ہے، اور اللہ کی محبت سب سے زیادہ پائیدار، سب سے زیادہ مخلص اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اور حدیث میں بھی، حدیث مبارک میں بات آتی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ جو ہے اسے تمام رشتوں سے عزیز اور محبوب نہ ہو جائے۔ تو یہی محبت کا کرائیٹیریا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں یہاں آ کر نہ جانے کن کن چیزوں سے دل لگا لیتے ہیں، یا کہاں کہاں ہماری محبتیں بٹ کے رہ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے شاید ہم ویسی محبت نہیں کر پاتے جیسے کہ اس سے محبت کرنے کا حق ہے۔ اسی لیے جب انسان غلط جگہ دل لگا لیتا ہے، غلط جگہ محبت کے معنی تلاش کرنے لگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور وہیں سے توڑتا ہے اسے جہاں سے وہ غلط محبتیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور غلط جگہ محبتیں نچھاور کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ تکلیف اسے اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ تو اسی لیے مبارک ہے ہر وہ تکلیف جو ہمیں اللہ کے قریب لے جائے۔ الحمدللہ۔ آج انشاءاللہ شروع کریں گے، پارٹ 4 کا آغاز ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے پیکر تھے، عفت و پاک بازی کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے، سچائی کے لیے پوری قوم میں مشہور تھے، دیانت داری اور ایمانداری میں اپنی مثال آپ تھے۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا خطاب دیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں، ذرا بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی خطاب زیب دیتا تھا، یعنی صادق اور امین کا لقب دیا گیا تھا، اور کافر اور مشرکین جو ہے وہ اپنی امانتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کے رکھایا کرتے تھے، اس قدر انہیں بھروسہ تھا۔ ظاہر اس زمانے میں کوئی بینکنگ سسٹم، کوئی لاکرز وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، تو لوگ جو ہے وہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا جاتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امانت داری کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ وہ امانتیں انہیں واپس کر دیتے۔ اور یہ سلسلہ نہ صرف یہ کہ اس وقت تھا بلکہ نبوت کے بعد، بلکہ ہجرت تک یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیاسے تھے، جان کے دشمن ہو گئے تھے، لیکن امانتیں اس وقت تک بھی لا کے رکھا کے جاتے تھے، اتنا بھروسہ تھا۔ یعنی دراصل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلا رہے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کو، دعوت کو جھٹلاتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امین اور صادق کا خطاب انہیں ملا ہوا تھا، اور وہی آپ کے شان تھا۔ آپ نے نوجوانی میں تیر اندازی سیکھی، جوان ہوئے تو فن سپاہ گیری میں مہارت حاصل کی، یعنی ہر وہ اسکلز جو ہے وہ ہمیں آنی چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے، جو کہ ہماری اس دنیا کی زندگی میں جب بھی ہمیں ضرورت پڑے تو وہ اسکل ہمیں کام آئے۔ پھر جو ہے وہ جنگ فجار ہوئی ہے نا، عرب کا جو کلچر تھا اس میں جنگیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ جنگ فجار جو ہے وہ ایک قسم کی جنگ تھی جو کہ اسلام سے پہلے ہوئی، دور جاہلیت میں ہوئی۔ تو اس جنگ میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے بھی شریک ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں چچاؤں کے ساتھ شریک ہوئے۔ یہ جنگ قریش اور حوازن ایک قبیلہ ہے،
ان کے درمیان ہوئی تھی، اور یہ بڑی تاریخی جنگ تھی، بڑی خوفناک اور تباہ کن۔ شریک ہونے کو تو آپ بھی اس میں شریک ہوئے، لیکن آپ نے کسی پر تیر نہیں چلائے صلی اللہ علیہ وسلم، بس چچاؤں کو تیر اٹھا کر دیتے اور دشمن کی طرف سے جو تیر آتے انہیں روکتے۔ اس جنگ میں گھرانے کے گھرانے تباہ ہو گئے، اس سے کچھ لوگوں کو بہت دکھ ہوا، انہوں نے صلح کی آواز اٹھائی، بالآخر دونوں فریقوں میں معاہدہ ہو گیا، یہی معاہدہ حلف الفضول کہلایا، اور اس نام سے یہ معاہدہ مشہور ہوا، اور اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ پھر جو ہے وہ جنگ سے فرصت ملی تو اہل مکہ پھر اپنی پرانی حالت پر آ گئے، اب پھر وہی لہو لعب تھا، وہی سرمستیاں، ہر طرف رنگ رلیاں منائی جانے لگی، آوارگی و بے حیائی کا بازار گرم ہو گیا، جوئے اور شراب کی محفلیں آباد ہو گئیں، اور لوگ پھر سے اپنی عیش و عشرت سے زندگی گزارنے لگے۔ حلف الفضول کیا ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں۔ یہ جو حلف الفضول ہوئی تھی، یہ جو ہے چند قبیلوں کے درمیان ہوئی تھی، کیونکہ یہ لوگ صلح چاہتے تھے، اور اس معاہدے کی روح سے عصبیت کے تحت سے اٹھنے والی جاہلی حمیت جو ہے اس کے خلاف تھی۔ اس معاہدے کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا، اور آس بن وائل نے اس سے سامان خریدا، لیکن اس کی رقم یعنی اس کی مزدوری اسے ادا نہیں کی۔ اس نے حلیف قبائل عبدالدار اور اس طرح کے بہت سارے قبیلوں سے مدد مانگی، لیکن کسی نے اس کی بات پر توجہ نہ دی۔ اس کے بعد اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر جبل یعنی پہاڑ پر چڑھ کر بلند آواز سے کچھ اشعار پڑھے اور اپنی داستان مظلومیت بیان کی۔ اس زمانے میں شعر و شاعری کے زبان میں بات بیان کرنا یہ بہت عام بات تھی، ٹھیک ہے۔ تو کہ پھر جو ہے اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی، یعنی اس کے حق دلانے کے لیے، اور کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہیں۔ ان کی کوشش سے اوپر ذکر کیے ہوئے قبیلے بھی پھر جمع ہو گئے اور پہلے معاہدہ طے کیا، اور پھر آز بالوائن نے جو ہے اس طریقے سے ان کا جو ہے وہ حق دلایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ جو بھی مظلوم نظر آئے گا اور اس طرح سے معاملہ ہوگا، میں ضرور اس کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑا ہوں گا اور اس کا میں حق دلواؤں گا۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ اب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس طریقے سے بہت کتنا اسٹرگل کر رہے تھے اپنی لائف میں، بہت جفاکشی کی زندگی تھی، 20 سال کی عمر میں، یعنی کہتے نا کہ بہت ینگ ایج میں، جوانی ابھی شباب پر تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام معین نہ تھا، مطلب ظاہر ہے کوئی پرٹیکولر جاب نہ تھی، کوئی بزنس نہ تھا۔ البتہ یہ خبر یعنی پکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے، جو بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے کیا ہوا کہ 22 سے 25 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا تھوڑا کر کے بزنس کرنا شروع کیا، دوسروں کے مال لے جانے لگے ملک شام اور یہاں وہاں، اور پھر اس میں جو بھی پروفٹ ہوتا اس میں وہ اپنا حصہ پہلے سے طے کر کے باقی ان کو پورا پروفٹ دے دیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس جو ہے وہ شروع کیا۔ اب جو ہے اس کی خبر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہوئی، اور پھر جو ہے انہوں نے اپنا مال تجارت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ یہ پوری آگے جو ہے وہ انشاءاللہ داستان آئے گی۔ آپ جو ہے بھیڑ بکریاں لے کر پہلے کی طرح میدانوں میں نکل جاتے، وہاں کھلی فضا ہوتی، اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کائنات پر غور و فکر کرتے۔ آپ کو بس بکریاں چرانے سے مطلب رہتا، اور باقی وہ کسی اور کام میں یعنی یہاں وہاں کی باتوں میں یا فضول چیزوں میں اپنا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ نہیں کرتے۔ اور ابو طالب وہ روزی روزگار کی فکر رکھتے، معاشی دوڑ دھوپ میں لگے رہتے کہ ان کا اور بھتیجے کا پیٹ پل سکے اور آسانی سے اولاد کا گزارا ہو سکے، جو اللہ کے فضل سے کچھ کم تعداد میں نہ تھی، یعنی کافی بچے تھے، ان کو بھی 10-11 بچے تھے، اسی لیے بعد میں انہی کے ایک بچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شادی کے بعد اپنی کفالت میں لے لیا تھا، اور حضرت علی بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے۔ ایک دن ابو طالب آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھتیجے تم جانتے ہو کہ ہماری مالی حالت کیا ہے نا، کہ ہمارا جو ہے وہ یعنی فائنینشلی کیا کنڈیشن ہے، ہماری پریشانیاں بہت بڑھ گئی ہیں، خدیجہ دوسروں سے اپنا مال دے کر تجارت کراتی ہیں، کہو تو تمہارے لیے بات کروں۔ اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 23 اور 24 سال کی تھی۔ چچا آپ جو فرمائیں سراخوں پر، آپ نے اسی سعادت مندی کا مظاہرہ کیا جس کی امید تھی۔ خدیجہ جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے گھرانے کی خاتون تھی، ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں قصی تک پہنچ کر آپ سے جا ملتا ہے۔ قصی کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہ بنی مخزوم کے 2 رئیسوں سے یکے بعد دیگرے بیائی گئی تھی، یعنی ان کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں، اور لیکن ان کے شوہر انتقال کر چکے تھے۔ وہ دونوں بہت کافی دولت چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر قریش کے بہت سے رئیسوں نے شادی کا پیغام بھیجا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیغام کو ٹھکرا دیا، کسی کو قبول نہیں کیا، وہ اکیلی ہی رہنا پسند کرتی تھی، اپنا سرمایہ کاروبار میں لگاتی، کاروبار میں کافی برکت ہوتی اور نہایت خوشحالی کی زندگی بسر کرتی۔ ابو طالب پہنچے تو تجارت کے لیے وہ کسی مناسب آدمی کی تلاش میں تھی،
یعنی جس پہ بھروسہ کیا جا سکے اور کوئی اس طرح کا یعنی بھروسے مند بندہ ملے۔ تو ابو طالب نے جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ محمد سے تجارت کروانا جو ہے تم پسند کرو گی؟ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ کسی غیر کے لیے کہتے جب بھی مجھے انکار نہ ہوتا۔ محمد تو اپنے آدمی ہیں، وہ بھی امین ہیں کیونکہ مشہور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طالب خوش خوش آپ کے پاس آئے اور بولے محمد لو اللہ نے روزگار کا انتظام کر دیا۔ شام جانے کے لیے قافلہ تیار ہو گیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ آپ کے سبھی چچا آپ کو رخصت کرنے آئے۔ ابو طالب آگے تھے۔ ان لوگوں نے رخصت کرتے وقت جو ہے بڑے پیار سے کہا کہ خدا یہ سفر مبارک کرے، تجارت میں خوب برکت دے اور خیریت سے واپس لائے۔ یعنی بہت بڑی ایک اپارچونیٹی تھی جو آپ وسلم کو ملی تھی، اس لیے سبھی لوگ بہت خوش تھے ان کے خاندان کے، اور انہیں امید تھی کہ انشاءاللہ اس طریقے سے ان کا بھتیجا آگے بڑھے گا اور پھر فائنینشیل کچھ سچویشن کنڈیشن گھر کی ٹھیک ہوگی۔ میسرہ کو بھی وصیت کی، دیکھو میسرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ ساری چیزیں بھی سامنے آتی رہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سفر میں دیکھ چکے تھے۔ چلتے چلتے قافلہ شام پہنچ گیا اور پھر اسی شہر بصرہ میں ٹھہرا۔ قافلے میں جتنے لوگ تھے سب کی ہمدردیاں اور خیر خواہیاں آپ کو حاصل تھی۔ آپ بھی ان کے لیے ایک بہترین رفیق سفر اور سراپا خیر و برکت تھے، ہے نا۔ یہاں سے دیکھیے تھوڑا رک کے ہم اپنے لیے اپنی آج کرنٹ لائف سچویشن میں دیکھتے ہیں کہ پہلو کا ساتھی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی جو اخلاق کی بات آئی ہے کہ پہلو کے ساتھی سے بھی ہمیں اچھا بیہیو کرنے کی تاکیدی حکم آیا ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی، یعنی یہ تو قرآن تو بعد میں نازل ہوا نا ہے، لیکن اخلاقاً جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے سے ہی ویل اینڈ گڈ تھے، اور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بعد میں قرآن میں کیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اخلاق کے بلند مرتبے پہ فائز ہیں۔ اور اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ ہمدردی کا، خیر خواہی کا، ہے نا، سامنے والے کا بھلا سوچنے کا۔ ہم جو ہے وہ کم تھوڑا کر لیں لیکن سامنے والے کو اس کی حیثیت مطلب اس کے حق سے زیادہ دیں، اور اسی طریقے سے درگزر کا، عفو کا، معافی کا، ہے نا، اور محبت سے پیش آنے کا، اور اگلے کی ہیلپ کرنے کا، یعنی بہت ساری کل ملا کے چیزیں جمع ہوتی ہیں جس سے اخلاق بنتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے چکے نبی ہونے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا کہ بہترین میں سے بہترین چنا تھا اپنے رسول کو اس امت کی خیر خواہی کے لیے، گائیڈنس کے لیے، جو کہ امام الانبیاء ہیں، اشرف الانبیاء ہیں، اور ان کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت بہترین سفیر تھے، سفر تھے، یعنی رفیق سفر تھے۔ اور آج ہمیں بھی اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جب کبھی ہم سفر کریں، خواہ ہم تھوڑی دیر کے لیے کریں یا زیادہ کریں، ہم ٹرینوں میں سفر کریں، ہم بسوں میں سفر کریں، ہم ایئرپلینس میں سفر کریں، جہاں کہیں بھی ہم جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں یا زیادہ دیر کے لیے جاتے ہیں، اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے پہلو میں جو کوئی بھی ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، اس کے ساتھ جو ہے ہم اچھے طریقے سے بیہیو کریں، پبلک اویئرنیس ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ ہم گھر میں جس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں کم از کم باہر چل گئے، کیونکہ ہم اپنے ساتھ پورا اسلام لے کر جاتے ہیں نا، اگر ہم عبایا اوڑھ رہے ہیں یا اگر ہمارے مرد حضرات ہیں، اگر ہم اپنی ایک مسلم آئیڈینٹی کے ساتھ جاتے ہیں، اپنا پورا اسلام لے کر جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اگر اسپیشلی نان مسلمس ہیں تو ان کے سامنے ہم ویل اینڈ بیہیویئر جو ہے ہمارا بہت اچھا ہو، اچھے طریقے سے بیہیو کریں، اچھی زبان کا استعمال کریں، ہے نا، ان کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آئیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ہے نا، 4th سیٹ پہ 3rd سیٹ پہ ہم بیٹھیں اور اگلے نے ہمیں تھوڑا سا سیٹ دینے کے لیے کہہ دیا، تو یہ نہیں کہ مزید ہم جو ہے وہ پھیل کے بیٹھ جائیں، اپنی ٹانگیں پھیلا لیں اور کہیں کہ نہیں جگہ نہیں ہے، بالکل اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کھسکنے کے لیے گئے تو ہم اس پہ بالکل تیار نہ ہوں، ہے نا، بلکہ ہمیں زیر حد تک کشادگی بنا دینی چاہیے کہ ہم اس کو سیٹ دے دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ کم از کم، ہے نا، مسلم اور اسلام کے خلاف جو نفرتیں پھیلائی گئی ہیں کم از کم ان کے دل میں تھوڑا تو نرم گوشہ ہوگا۔ اور پھر دوسرا یہ ہمیں اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جب کبھی باہر جاتے ہیں تو اپنے جو بھی پرسنل افیئرز ہوتے ہیں، پرسنل ایشوز ہوتے ہیں، اس کو جو ہے سر عام ڈسکس نہ کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں اور ہمارے کلچر میں کیا چل رہا ہے یہ نان مسلم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور کافی جو ہے کہتے ہیں نا کہ برا امپریشن پڑتا ہے۔ اسپیشلی ہم جب سواری میں بھی ہوتے ہیں، رکشے میں جا رہے ہوتے ہیں، بسوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم عورتوں کی بہت خاص طور پہ یہ عادت ہوتی ہے الا ماشاء اللہ کہ بس بولتی چلی جاتی ہیں، ہمیں نہ پبلک اویئرنیس ہوتی ہے نہ ہمیں کوئی سیلف اویئرنیس ہوتی ہے۔ تو ہمارا دین، ہمارا اسلام جو ہے اس چیز کو بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ یہ بہت قابل غور بات ہے، اور ہمیں اس چیز کی بہت تعلیم دی گئی ہے کہ ہم پبلک اور سیلف اویئرنیس کے ساتھ سفر کریں، اور ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہماری امیج کیا ہے، ہم ایز اے مسلم ریپریزنٹیو ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم جس معاشرے میں ہم جا رہے ہیں، جن لوگوں کے درمیان ہم سفر کر رہے ہیں، ان پر جو ہے اسلام کا اور مسلم کا کیا چھاپ ہم چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال اچھی اخلاق کے ساتھ ہمیں جو ہے انشاءاللہ سفر کرنا چاہیے اور ویل بیہیو رہنا چاہیے۔ اس چیز کا انشاءاللہ آئندہ سے ہم بہت زیادہ خیال رکھیں گے، اور اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ اس چیز کی ہم تعلیم دیں گے، اویئرنیس دیں گے۔ اب جو ہے رہا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ، تو نہ پوچھیے اس کا کیا حال تھا، ایسا لگتا ہے جیسے وہ آپ ہی کا غلام ہو، بے حد محبت کرتا، ہر وقت خیال رکھتا، اور آپ
کہ کسی بات کو نہ ٹالتا. جیسے کہتا ہے نا کہ پازیٹیو از اکول ٹو پلس جو ہے وہ پازیٹیو جب چیزیں ملتی ہیں تو کیا ہوتی ہیں، ہے نا، بہت اور اچھی بہترین چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنے پیارے تھے، اتنے اچھے تھے کہ ان سے جو بھی ملتا وہ پہلے ہی آپ کے سامنے بچ جاتا ہے نا، آپ کے اخلاق کے سامنے، آپ کے کردار کے سامنے. تو بالکل وہی اثر اس پر ہوا کہ ظاہر ہے ایسا اخلاقاً کوئی بندہ ملنا کوئی بہت مشکل ہی بات ہے. اس نے شاید ہی اپنی لائف میں کوئی ایسا انسان دیکھا ہوگا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو پھر وہ بھی آپ کا غلام ہو گیا. جو کچھ سامان ساتھ تھا اس کی آپ نے بڑی کامیابی سے تجارت کی، ایک ہوشیار، تجربے کار اور خوش تدبیر انسان کی طرح، ہے نا. دیکھیے نبی ہونا یا کسی، یہ نبی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ہوئے، لیکن کسی ایک عہدے پر ہونا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ساتھ میں اپنی صلاحیتیں اور اپنے ریسورسز کے ساتھ اپنے ایفرٹس ڈالنا یہ بے انتہا ضروری بات ہے. یہاں پر یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے. یہ نہیں کہ اگر ہمیں کوئی آنر، کوئی عہدہ مل گیا تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور اس کا ناجائز اور غلط استعمال کر کے بلکہ دوسروں کو نقصان پہنچائے، بلکہ ہمیں اس عہدے کا، اس آنر کا استعمال اچھی طرح سے کرتے ہوئے، اپنی امیج کو اچھی طرح سے کرتے ہوئے، جو بھی اللہ نے ہمارے پاس صلاحیت دی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ریسورسز دی ہیں، اس کو اچھی طریقے سے استعمال کر کے، ایفرٹس ڈال کے، کوشش کر کے، بھرپور جدوجہد کر کے پھر اللہ سے دعا اور توکل کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے، تاکہ انسان آگے بڑھے اور ترقی حاصل کرے اور اس کے ذریعے اس سے جڑے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے. پھر کسی کے ہاتھ کچھ بیچا تو یہ بڑی خوش اخلاقی سے، کسی سے کوئی معاملہ کیا تو بڑی ایمانداری سے، کسی سے کچھ تبادلہ کیا تو بڑی دیانتداری سے. واپس ہوئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو فرمائشیں کی تھیں اور جو سامان منگائے تھے وہ بھی ساتھ لے آئے. ظاہر ہے اس زمانے میں ہے نا، الگ الگ جگہوں سے آج بھی ہماری تو دیکھیے نا، ہمارے پاس الحمدللہ ہم جس جگہ رہتے ہیں ہر ایک نعمت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری لمبی لسٹ ہوتی ہے نا. جو کوئی کسی اور ملک میں جاتے تو ہمارے لیے یہ لے آنا، وہاں کی یہ چیز مشہور ہے، وہاں کی یہ کھانے کی چیز مشہور ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس زمانے میں تو ضرورت ہوتی تھی. مکہ جو ہے ہم جانتے ہیں کہ کافی صحرائی اور پتھریلا علاقہ تھا، کوئی جھاڑ جھنکار تو ہوتے نہیں تھے. لوگ جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ کے تھرو ہی اپنی ضروریات پوری کرتے تھے. کیا کاروبار کی ان مشغولیتوں میں آپ کے معمولات چھوٹ گئے؟ نہیں. آپ اسی طرح تنہائیوں میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے. لوگوں کے حالات جدا جدا تھے، ان کے مذہب جو ہے مختلف تھے، ان کے عقیدے ایک دوسرے سے الگ تھے. آپ ہر ایک کو عقل کی ترازو میں تولتے، ان میں کون صحیح ہے، کس حد تک صحیح ہے، گھنٹوں بیٹھے اسی میں غور و فکر میں ڈوبے رہتے. جہاں قافلے کا پڑاؤ تھا اس سے قریب ہی ایک بہت بھاری درخت تھا، بہت بڑا درخت تھا. ایک روز عادت کے مطابق آپ اسی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. میسرہ ادھر ادھر کچھ کام میں مصروف تھا. پاس ہی ایک گرجا گھر تھا، اس میں سے ایک راہب نکلا اور میسرہ کے پاس آیا. یہ تھا نستور راہب. میسرہ یہاں تجارت کے لیے ہر سال آتا تھا، اس لیے نستور اس سے واقف تھا، یعنی اس کو جانتا تھا. بولا میسرہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ میسرہ نے جواب دیا کہ قریش کا ایک جوان جس کا خاندان خانہ کعبہ کا کلید بردار ہے، مطلب بڑے یعنی لوگ ہیں. راہب نے جو ہے کہا کہ تم نے ان میں کیا باتیں دیکھی؟ تو میسرہ نے جواب دیا سچائی، ایمانداری، پاکیزگی اور ستھرائی، یعنی بہت زیادہ صاف ستھرے بھی رہتے ہیں، گندے نہیں رہتے ہیں. نرم مزاجی، خوش اخلاقی، افکار و خیالات کے سمندر میں اس طرح غرق رہنا، یعنی ڈوبے رہنا، نگاہیں تصور سے کائنات کا مطالعہ کرنا. نستور نے بڑی بےتابی سے پوچھا اچھا ان کی آنکھیں کیسی ہیں؟ میسرہ پہ کچھ گھبراہٹ سی طاری ہوئی، یعنی تھوڑا سا وہ ہیزیٹیٹ کرنے لگا کہ اس طرح سے اتنی باریکی سے کیوں پوچھ رہا ہے. تو پھر بھی اس نے جواب دیا کہ آنکھیں سیاہ اور چوڑی ہیں، سفید حصے میں ہلکے سرخ ڈورے ہیں، بلکہ سیاہ اور باریک ہیں، کچھ بڑی بھی ہیں اور جو آنکھوں کا حسن دوبالا کرتی ہے. سبحان اللہ. مطلب سیرت کی کتابوں میں جس طریقے سے الگ الگ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسکیچنگ کی ہے نا، اگر اجازت ہوتی اس بات کی کہ اسکیچرز کو بلا کے آپ سب کی تصویر بنائی جائے تو سبحان اللہ ایک بہت خوبصورت نورانی چہرہ جو ہے ہمارے سامنے آتا. لیکن چونکہ اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کو پڑھ کر ہی جو ہے ہم ایک امیجنیشن میں ہی ایک اسکیچ تیار کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فزیکل جو حسن بھی جو ہے بہت خوبصورت دیا تھا. نستور نے جواب دیا کہ آپ کے پاس آنے کے لیے پر تول رہا تھا. بولا میسرہ یہ جوان جو اس درخت کے نیچے ٹھہرا ہے اور اس میں یہ خوبیاں ہیں، وہ آخری نبی ہی ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ لوگ راہب ہوتے تھے نا، اس سے پہلے بھی ہم نے بحیرہ راہب کے بارے میں پڑھا تھا. تو یہ لوگ جو ہے الہام کے طور پر، اور بہت کچھ ان کی کتابوں میں موجود تھا، توریت میں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی موجود تھی، تو اس بیسس پہ جو ہے اس نے اندازہ لگایا، اور ظاہر ہے ان کے اندازے بہت حقیقت کے قریب ہوتے تھے. پھر وہ آپ کے پاس آیا، اس کے قوم میں جو مذہب رائج تھے ان کے بارے میں سوالات کرنے لگا. وہ چاہتا تھا اس سلسلے میں آپ کے خیالات معلوم ہوں اور اندازہ ہو، آپ کے دل میں ان مذاہب کا کیا مقام اور کتنا احترام ہے. آپ نے ان سب کی تردید کی اور ان سے بیزاری ظاہر کی. مطلب یہ بت پرستی اور گندگی اور اس طریقے سے جتنی بھی شرک بدعت
مورتی پوجا، یہ سب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری ظاہر کی. خود اس کا مذہب عیسائی تھا، اس نے اس کے بارے میں سوال کیا، اس میں جو اچھائیاں خرابیاں تھیں سب آپ نے واضح کر دی. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے سارے مذاہب کے کلچر اور ان کی تعلیمات کے بارے میں اویئر تھے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل اویئر نہیں تھے، اویئرنیس تھی. یہ اور باتیں کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اویئرنیس نالج کے حساب سے بہت زیادہ تھی. اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ صرف پڑھا لکھا ہونا کافی نہیں ہے، ہمارے پاس اویئرنیس اور نالج ہونی چاہیے. اور آج کا ہمارا سب سے بڑا المیہ اور مسئلہ یہ کہ ڈگریاں تو ہمارے پاس ہے لیکن نالج ہمارے پاس ڈیلے کا نہیں ہے. اویئرنیس ہمارے پاس زیرو کے برابر ہے نا، غفلت کا شکار ہیں. اور کہتے ہیں نا، کہیں نہ کہیں بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ کے چکر میں اور نفس کے خواہشات کے غلام بن کے بیٹھ گئے. اور اس چکر میں کیا ہوتا ہے کہ رٹا لگا کے اور کسی طریقے سے یونیورسٹی کی پڑھائیاں کر کے ہم جو ہے وہ بس کسی بھی طریقے سے مطلب پاس ہو جاتے ہیں، ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں معذرت کے ساتھ. لیکن یہ حقیقت ہے اکثریت کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں. اللہ ماشاء اللہ اس میں سے اللہ جس کو ہدایت دے تو پھر وہ علم اور اویئرنیس کی طرف آتا ہے. آپ دیکھیے پہلے کے لوگوں کی اگر ہم بات کریں تو ان کے پاس کوئی یونیورسٹی کی بڑی بڑی ڈگریاں نہیں ہوتی تھی، لیکن الحمدللہ نالج اور اویئرنیس کے بیسس پہ انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہے نا. کائنات میں ایسی ایسی ریسرچ ہمارے سامنے ہے. آج دیکھیے ہمارے پاس جو جتنی بھی ٹیکنالوجی ہم یوز کر رہے ہیں یہ انہیں کی دین ہے نا، چاہے وہ مسلمان سائنسداں ہوں چاہے وہ نان مسلم ہوں. لیکن آج مسئلہ کیا ہے؟ آج ڈگریاں تو بھر بھر کے ہیں ہمارے پاس میں، لیکن نالج اور اویئرنیس نام کو نہیں ہے. اخلاق کا معاملہ تو مطلب سمجھ لیجیے کہ صفر پر آ گرا ہے. آج انسان میں انسانیت باقی نہیں ہے، حیوان میں حیوانیت ضرور باقی رہ گئی ہے. تو اللہ رحم کرے. اس سے یہاں پہ ایک دوسرا پوائنٹ آج ہم اپنے سیشن میں سے لے رہے ہیں کہ چاہے ہمارے پاس تعلیم تھوڑی سی ڈگری کم ہو لیکن اویئرنیس اور نالج بہت پختہ ہونی چاہیے، صحیح نالج ہونی چاہیے. اور اس کے بیسس پہ ہمارا جو بھی انالیسس ہم کرتے ہیں اس کے بیسس پہ ہمارا عمل اور ہمارے آگے کے معاملات بالکل درست ہونے چاہیے. الحمدللہ. اب قافلہ جو ہے کچھ دنوں بعد مکے واپس ہوا. مکے سے چند میلوں کے فاصلے پر ایک مقام تھا جو اس وقت مرو الزہران کے نام سے معروف تھا. آج وہ وادی فاطمہ کے نام سے مشہور ہے. مرو الزہران آ گیا تو میسرہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کی رفتار تیز کرو، لپک کر خدیجہ کے پاس جاؤ، انہیں کامیابی کی خوشخبری سناؤ. یعنی یہ لوگ بہت سکسیسفلی جو ہے بزنس کر کے واپس آ رہے تھے. آپ نے اونٹنی کی رفتار تیز کر دی. دوپہر ہوتے ہوتے مکہ پہنچ گئے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت بالا خانے میں تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہی تھی. اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ ایک اونٹنی پر کوئی سوار ہے اور اونٹنی ریگ زار کی تپتی ہوئی ریت پر بہت تیزی سے دوڑ رہی ہے، بالکل ہوا کا مقابلہ کر رہی ہے. خدیجہ نے سوار پر نظریں گڑ دی کہ پہچانے کون ہے. وہ سوار کچھ اور قریب ہوا، کچھ اور قریب ہوا، دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے گھر کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. دروازے پر پہنچے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے وہاں پہلے سے موجود تھی، ویلکم کرنے کے لیے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت سے ملی. محبت سے مراد یعنی بہت اچھے طریقے سے ملتی ہے. خیریت سے واپس آنے پر مبارکباد دی. پھر آپ نے بڑے اچھے اور دلکش انداز میں سفر کا پورا حال سنایا، کاروبار کی پوری رودات بیان کی، کیا بیچا، کیا خریدا، کتنا نفع اٹھایا، مطلب پروفیشنلی طریقے سے اخلاق کے ساتھ. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ پورے شوق اور دلچسپی سے ساری داستان سنتی رہیں اور دل ہی دل میں یعنی بہت امپریس ہوتی رہیں. آپ کی باتوں سے انہیں بڑی خوشی ہو رہی تھی. آپ کی خوش کلامی اور ان کے دل کو لبھا رہی تھی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کا انداز ہے نا، اور رسپیکٹفلی کس طریقے سے نہیں وہ یعنی چیزوں کو بول رہے تھے اور کس طریقے سے نہیں وہ پورا جو ہے ان کا بیہیویئر دیکھ رہی تھی. آپ کی ایمانداری اور سچائی ان کے من کو موہ رہی تھی. پھر اس بار تجارت میں بے انتہا برکت ہوئی، اتنی کہ اور کبھی نہ ہوئی تھی. اس سے وہ بہت زیادہ امپریس ہوئی، بہت زیادہ متاثر ہوئی. پھر میسر آیا، اس کی زبانی آپ کے حالات سنے تو دل خوشی سے لبریز ہو گیا. اور پھر اتنی حیرت اور مسرت ہوئی، اتنی ہوئی جس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا. میسرہ نے بتایا کہ آپ نے کس طرح تجارت کی، معاملات میں کتنی سچائی اور ایمانداری دکھائی، کس قدر ان کے مال تجارت کی فکر رکھی اور جان و دل سے اس کی حفاظت بھی کی. پھر راہب نستور کا ہی نہیں ہوتا نا. دیکھیے کیا ہوتا ہے آج ہمارے جو ورکرز ہوتے ہیں، مالک کا سامان ہے، نقصان ہو رہا ہے، یہاں وہاں پھینکے ہیں، اس میں دیکھیے بے ایمانی بھی اس قدر ہوتی ہے کہ یعنی یہ ساری چیزیں تو بولنے بتانے والی ہیں نہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ورکر بیہیویئر کرتے ہیں. اسی کے چکر میں دیکھیے ویڈیو آج ہمیں یہ کیمرہ وغیرہ CCTV کیمرہ وغیرہ لگانے پڑ گئے ہیں اور ریکارڈنگ رکھنی پڑتی ہے کہ کوئی بے ایمانی نہ کرے. لیکن دیکھیے اس وقت تو کوئی CCTV کیمرہ موجود نہیں تھا نا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہاں پر کیا لیسن دے رہے ہیں کہ چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں دیکھ رہا ہے نا، ہمیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے اور ہمیں اخلاقاً جو ہے وہ نیک رہنا ہے. کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، یا اس لیے نہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو پھر ہم سے بڑا کوئی شیطان نہیں تنہائی میں.
اور پھر ہم چاہے جیسے بے ایمانی کر لے، چاہے وہ جو ہے مالک کا سامان خراب ہو رہا ہے نا، ادھر ادھر ہو رہا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں، اسے کوئی فکر نہیں، مالک نہیں ہے تو دکان پر بیٹھے ہیں بس ہے نا، کام نہیں کر رہے ہیں، کسٹمر آ رہا ہے اس کی کیئر نہیں کر رہے، کسٹمر کو ریٹرن کر دے رہے ہیں، بدتمیزی سے کر رہے ہیں کہ دوبارہ کوئی آئے نا، یعنی اس طریقے سے کیا ہے ویل بیہیو نہیں کرتے ہیں، تو پھر لوگ پھر جو ہے نا چھٹ جاتے ہیں کہ وہ دکان میں تو بڑا بدتمیز جو ہے ورکر ہے، وہ ہم نہیں جائیں گے، لیکن اس سے نقصان کس کا ہو رہا؟ تو اس کو تو سیلری مل رہی ہے، رائٹ، اس کو تو سیلری جو ہے وہ دینی ہے مالک نے، لیکن نقصان تو مالک کا ہو رہا ہے نا۔ تو یہاں پر بہت بڑا ایک معاملہ یہی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے نا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے چند معاملات پر ہی گئے تھے، پورا کوئی ایسا 50-50 یا پارٹنرشپ کا تو بزنس تھا نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی دیکھیے ہمیں کیا یہاں پہ سبق ملتا ہے کہ مالک کے مال کی حفاظت کرنا امانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ ہے نا، اور اس کو اپنا سمجھتے ہوئے معاملات کرنا، یہ ایک بہت واقعی تقوی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تقوی ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ پھر جو ہے راہب نستور کا واقعہ سنایا، یعنی وہاں پہ جو واقعہ ہوا آپ کے بارے میں اس نے جو خوشخبری دی تھی وہ بھی سنائی۔ میسرہ نے کہا کہ ایک واقعہ اور ہوا جس پر میں حیران رہ گیا۔ سفر سے ہم لوگ واپس ہو رہے تھے، میرے ساتھ 2 اونٹ تھے، دونوں تھک کر جواب دے چکے تھے، میں بہت پیچھے تھا، اندیشہ ہوا کہ کہیں قافلہ آگے نہ بڑھ جائے اور میں کہیں پیچھے اکیلا نہ رہ جاؤں۔ بڑھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ان کو صورتحال بتائی۔ پہلے تو انہوں نے دونوں اونٹوں کے پیر سہلائے، پھر نکیل ہاتھ میں لی اور ان کو ہنکایا، اب وہ اس طرح دوڑنے لگے جیسے انہیں کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیران ہوئی، بولی بھائی ان میں تو بڑی عجیب باتیں ہیں، اب ناممکن تھا کہ خدیجہ کسی وقت آپ کو بھول جائیں، یعنی آپ یہ ان کے ذہن سے اتر جائیں، جب دیکھیے آپ ہی کا تذکرہ کرتی، جس سے ملتی آپ ہی کے گن گاتی ہیں، اب ان کو آپ سے بے انتہا محبت تھی اور تمنا تھی کسی طرح امین اور صالح جوان کے دامن سے بن جائیں، کسی طرح سے اسے اپنا شریک زندگی بنا لے، یعنی اس طرح اس قدر جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر تھی، امپریس تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی فکر ہوئی، تمنا ہوئی اور پھر ایک تڑپ بن گئی، یہی خدیجہ تھی، ہاں یہی خدیجہ جن کو قریش کے بڑے بڑے رئیسوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، لیکن انہیں ہر ایک کو ٹھکرا دیا تھا، یعنی انہوں نے مال پیسہ یہ سب نہیں دیکھا ہے نا، اصل جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ جوہری کو ہی ہیرے کی پرکھ ہوتی ہے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ہیرا مل چکا تھا، ٹھکرا دیا تھا ساروں کے پیغام کو اور لاپرواہی سے رخ پھیر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی یہ خواہش اتنی بڑی کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اسے راز نہ رکھ سکی، قریبی عورتوں نے ان کی اس خواہش کو بھانپ لیا، ان میں خاتون تھی نفیسہ بنت امیہ، کچھ سیرت نگاروں نے ان کا نام نفیسہ بنت منیہ بھی مطلب لکھا ہے، بہرحال یہ دونوں نام ایک ہی ہیں، نفیسہ جو ہے کی والدہ کا نام تھا منیہ، اور امیہ ان کے والد کا نام تھا۔ ہاں تو نفیسہ نے خدیجہ سے کہا، ان کی فرینڈ تھی، دوست تھی بہت اچھی، کہ خدیجہ کیا حرج ہے، امین سے نکاح کیوں نہیں کر لیتی؟ تو خدیجہ نے کہا کہ آخر کیسے، اس کی مطلب کیا صورتحال ہو سکتی ہے، کیسے پاسبل ہے؟ تو نفیسہ نے کہا تم بس ہاں کرو، یہ کام کرانا تو میرا کام ہے۔ پھر نفیسہ آپ کے پاس آئیں اور بولی، یعنی آپ ان کے پاس آئیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تنہائی کی زندگی کب تک رہے گی، اب تو تمہیں اپنا گھر بسا لینا چاہیے۔ تب آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کیا ہے جو میں گھر بساؤں، ہے نا، اس زمانے میں بھی تو ظاہر کرائٹیریا ہوتے تھے کہ گھر ہو، دوار ہو، کوئی بزنس ہو کہ میں سامنے والے کو یعنی پال سکوں۔ تو نفیسہ نے کہا کہ اچھا بتاؤ، اگر اس کا انتظام ہو جائے اور ایک نہایت حسین اور مالدار خاتون سے گھر بسانے کو کہا جائے تو کیا تیار ہو جاؤ گے، انکار تو نہیں کرو گے؟ تو آپ سب نے پوچھا کہ وہ کون ہے، کس کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ تو نفیسہ نے کہا خدیجہ سے بہتر جوڑا تمہیں نہیں ملے گا، نیک کام میں دیر کیا ہے، یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اچھا ہے۔ خدیجہ کے اخلاق اور دانائی سے آپ بہت متاثر تھے، آپ نے جیسا سنا تھا ان کو ویسا ہی پایا تھا، لوگ ان کو طاہرہ کہتے تھے، یعنی ان کی بھی ظاہر ہے معاشرے میں ان کا بھی نام تھا، رسپیکٹ تھی، عزت تھی، اور وہ بھی جو ہے کافی لوگوں پر اثر انداز تھی، ایسے تھوڑی بڑے بڑے گھروں کے رشتے ان کے لیے آئے تھے، آپ نے ان کو طاہرہ ہی پایا، طاہر یعنی بہت پاک اور پاکیزہ، لیکن ان سے نکاح یہ تو خواب و خیال میں بھی نہ تھا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ ان کے لیے بڑے بڑے لوگوں نے زور لگایا ہے، لیکن سارے کے سارے طرف کے رہ گئے، تو مطلب ان کی کیا بیچارے سوچے کہ میری کیا پھر حیثیت ہے۔ فرمایا لیکن یہ کیا ممکن بھی ہے، کیا وہ سونے کی چڑیا اس ویرانے میں بسیرا کرنے کو تیار ہو جائے گی؟ نفیسہ نے آپ کو بھی وہی جواب دیا، تم اس کی فکر نہ کرو، اس چڑیا کو اس باغ میں لانا تو میرا کام ہے۔ آپ ابو طالب کے پاس پہنچے اور سارا جو ہے حال کہہ سنایا۔ ابو طالب نے سنا تو سخت حیران ہوئے، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ یا غلط بات تو سنی نہیں تھی، اس لیے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، البتہ بولے تعجب ہے بیٹے، خدیجہ قریش کی معزز خاتون مال و دولت اور جہار و منصب والوں کو تو ٹھکرا دے اور تم کو اپنا دولہا بنانا پسند کر لے۔ پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا مجھے نہ مال کی حوث ہے نہ اس سے محرومی کا کوئی غم ہے۔ ابو طالب نے بھائیوں کو ساتھ لیا، خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس گئے، ان کے بھائی عمرو بن خویلد سے بھی ملے اور آپ کی طرف سے خدیجہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکاح کا پیغام دیا۔ بھائیوں اور چچا کو پیغام اس وجہ سے دیا کہ ان کے والد پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، وہ دونوں اسی دم تیار ہو گئے، بلکہ کہنا چاہیے وہ پہلے سے ہی تیار بیٹھے تھے۔
اس برکت کو خوش آمدید کہنے کے لیے چٹپٹ شادی کا دن طے ہو گیا۔ وہ دن آیا تو خاندان کے تمام شرفا خدیجہ کے مکان پر جمع ہوئے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا۔ خطبہ بہت عمدہ تھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے بڑے آپ کی شخصیت سے کس درجے متاثر تھے۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا، یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے۔ یہ وہ نوجوان ہے کہ قریش میں اس جیسا کوئی نہیں۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ محمد میرا بہت عزیز ہے، یہ تم سب جانتے ہو۔ وہ خویلد کی بیٹی خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میرے مال سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے۔ بخدا اس کا مستقبل انتہائی شاندار ہے۔ اس طرح یہ مبارک تقریب انجام پا گئی اور خاتون قریش امین قریش کے گھر آ گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال 2 ماہ 10 دن تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر جو ہے وہ ایک روایت میں 28 سال بتائی جاتی ہے اور دوسری روایت کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس تھی۔ یعنی یہاں پہ دیکھیے ایک اور بہترین نقطہ ہمارے پاس آتا ہے کہ لڑکی اگر عمر میں بڑی ہے نا، تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے اگر وہ اخلاق میں بہت اچھی ہے، دین میں بہت آگے ہے اور باقی تمام معاملات میں پرفیکٹ ہے، تو صرف ایج کی وجہ سے رشتے کو ٹھکرا دینا یہ انسان کی بدبختی ہے اور اس کی لا علمی اور جہالت کی ہی بات ہے۔ لیکن آج افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں جو کہ ہندوانہ کلچر سے بہت زیادہ متاثر ہے، بہت زیادہ اس کے اثرات قبول کیے ہوئے ہیں، ہم جو ہے وہ لڑکا بھلے 15 سال 20 سال ہے نا، مرد اگر بڑا ہوگا، 18 سال کی لڑکی ہے، 32 سال 35 سال کا لڑکا جو ہے وہ 40 سال کے بھی لڑکے جو سے شادی کرا دی جاتی ہے صرف اس لیے کہ وہ مالدار ہے، صرف اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، جاب بہت اچھی ہے، واٹ ایور، یا ابراڈ میں رہتا ہے، بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں۔ دینداری تو نام کو دیکھی نہیں جاتی، وہ تو ابھی نمازی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، وہ بعد میں بن جائے گا، ہماری لڑکی جا کے اسے سدھار دے گی۔ یہ کہاں سے کانسیپٹ آیا ہے؟ اگین وہی ہے کہ لا علمی اور جہالت کی بات ہے۔ لیکن اگر لڑکے نے کسی اپنے سے 2-5 سال بڑی لڑکی سے بھی معاملہ طے کر لیا ہے تو اس پر لوگ راضی نہیں ہوتے اور بہت شور مچایا جاتا ہے اور بہت جو ہے اس بات کو لے کر ہے نا چوں چرا کی جاتی ہے، خواہ ظاہر میں وہ کتنے ہی پڑھے لکھے ہوں۔ لیکن اور میں یہ دیندار طبقے کے بارے میں بات کروں گی جو سو کالڈ اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے، ان کے وہاں بھی جب رشتے کی بات ہوتی ہے تو اتنے کرائٹیریا اور آج کا المیہ ہی سب سے بڑا یہ ہے کہ دنیا برس دیندار لوگوں میں بھی جو ہے یہ کہتے ہیں نا کہ بیماری اس سے لگ چکی ہے کہ وہ رشتے کرنے کے وقت نہ جانے کہاں سے کرائٹیریا نکال کے لا لیتی ہے اور نہ جانے ان کے بچوں کو کون سے حور چاہیے ہوتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ میں بات بتا رہی ہوں، اگین یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ ماشاء اللہ سب ایسے نہیں ہوتے، الحمدللہ ہم میں بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں اور کچھ اس طریقے کی بھی ذہانت کی میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں کہ ایسے کرائٹیریا ہو گئے ہیں کہ رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں، لڑکوں کی عمریں نکلی جا رہی ہیں، لڑکیوں کی عمریں نکلی جا رہی ہیں، رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو اللہ کا واسطہ ہے نکاح کو آسان کریں، نکاح کو بہت زیادہ آسان کریں۔ جس کرائٹیریا پہ دین نے ہمیں نکاح کرنے کی جو ہے بات بتائی ہے اس کرائٹیریا پہ جو ہے وہ نکاح کو رکھیں، اپنے لیے اور اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت کی فکر کریں اور نکاح کو آسان کریں۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے اور ہمارے بچوں کے لیے نسلوں کی عزت اور عفت کی حفاظت فرمائے اور ان کے گھر بسائے اور ان کے گھروں میں محبت اور سکون اور اطمینان پیدا فرمائے، ان کی زندگیوں میں برکت دے، ان کے رزق میں برکت دے، ان کے زوجین میں باہمی محبت اور مودت پیدا فرمائے۔ پھر جو ہے اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، حسن جو ہے وہ دلکش فلا کی تھی، گورا گورا رنگ ملاحت کے لیے ہوئے، مسکراتا ہوا نورانی چہرہ، ہلکی گولائی لیے ہوئے، قد درمیانہ، نہ تو پس قد اور نہ بہت زیادہ لمبے، بڑا سر جس پر سیاہ گھنے بال، ہلکے گھنگرالے، چوڑی پیشانی جس سے غیر معمولی عظمت ٹپکتی، باریک باریک بھویں ایک دوسرے سے جدا، کچھ خمدار اور ابھری ہوئی، انتہائی خوشنما دراز پلکیں، سیاہ و سرمگی آنکھیں چوڑائی لیے ہوئے، سفیدی میں ہلکی ہلکی سرخی جو آنکھوں کی کشش میں غیر معمولی اضافہ کر رہی ہوتی، پھر نگاہوں میں شرم و حیا کی کھلاوٹ۔ دیکھیے یہاں پہ شرم و حیا بہت بڑی چیز، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کی شرم کیا بتائی ہے؟ آنکھوں کو نظروں کو نیچے کرنا، کیونکہ نظروں سے ہی سارے معاملات شروع ہوتے ہیں اور مردوں کی بہت بری عادت کیا ہوتی ہے، کچھ مردوں کی ہے نا جو کہ جاہل قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ گھورتے ہیں، اور دیکھیے عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا ایپ انسٹال کیا ہوا ہے کہ وہ ان کی نگاہوں کو پکڑ لیتی ہیں کہ یہ مرد نگاہ کا اچھا نہیں ہے، اس کی نیت میں کیا چل رہا ہے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، نگاہوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مرد شریف ہے کہ بدمعاش ہے۔ تو دیکھیے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس لیے مردوں کو نکاح کا پردہ کرنے کے لیے کہا ہے کہ وہ دیکھیں نہ عورتوں کو، اور پھر عورتوں کا تو پردہ ہم سب جانتے ہی ہیں، ہمارے لیے نکاح کا بھی پردہ ہے اور پھر باقی پورے باڈی کا اور ان تمام معاملات کا بھی پردہ ہے، لیکن مردوں کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی وہ ساری خصلتیں ان میں موجود تھی جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے بعد میں اپنے کلام میں کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیا کرتے تھے
اور जो है वो नीची निगाहें करके शर्म हया के पेकर थे। देखने का इंतहाई मासूमाना और दिलकश अंदाज होता था, नाक कुछ ऊंची और सुतवां, सामने के दांतों में हल्की हल्की रीखें। गुफ्तगू फरमाते तो मोती की तरह चमकते, ऐसा लगता गोया उनसे नूर उबल रहा है। चेहरे पर भरी हुई घनी दाढ़ी, खूबसूरत सी ऊंची गर्दन, सीना कुशादा, मूंढों का दरमियानी फासला आम पैमाने से कुछ ज्यादा। देखिए दाढ़ी जो है वो मर्द की शान होती है ना। आमतौर पे भी अगर हम फिजिकली भी देखें मर्द जो चिकने एकदम बन के घूमते हैं ना, वो अजीब ही होते हैं, मतलब ना मर्दाना ना जिनाना। समझ सकते हैं बीच के क्यों, मतलब मर्दों ने ऐसी अपनी हैयत बना के, और वो क्या समझते हैं सब यहूदियों की देन है। और देखिए ये बिल्कुल भी यानी आप एक चले दीन को भी अगर हम थोड़ा सा इस वक्त अगर हम मौखर करें तो फिजिकली भी आप देखें कि जैसे औरतें जो हैं अगर वो चिकनी होती हैं या एकदम क्लीन हो वो उनकी स्किन है, तो वो उनके लिए वो खूबसूरती का बाइस है। लेकिन मर्द इस तरीके से जब चिकने और इस तरीके से मामला करते हैं तो फिर ना वो मर्दाना लगते हैं ना वो जिनाना लगते हैं, बहुत अजीब ही जो है उनकी हैयत हो जाती है। तो आमतौर पर फिजिकली बॉडी की खूबसूरती के लिए भी अल्लाह ताला ने जो है वो मर्द को है ना, मर्द इसीलिए कहलाता है कि उसके चेहरे पर और जिस्म पर जो है वो बाल हो, दाढ़ी हो, और फिर उनकी एक हैयत लगे ना कि वो मर्द हैं। फिर जो है उसके बाद दाढ़ी की अपना अलग एक कॉन्सेप्ट है जो दीन में दिया गया, और उसके मामला फिर मुख्तलिफ है। अभी हम उसमें उसकी गहराई में अभी हम नहीं जाते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर जो है वो बहुत घनी जो है वो दाढ़ी थी। मूंढों का दरमियानी फासला आम पैमाने से कुछ ज्यादा था। चौड़ी चौड़ी कलाइयाँ, हथेलियाँ फराख और नर्म गुदा, उंगलियां मौजू हद तक दराज, हल्की हल्की सुती हुई पिंडियां, एड़ियों पर बराए नाम गोश्त, तलवे जरा गहरे, चलते तो कुव्वत के साथ, जरा आगे को झुककर कदम जमा कर रखते। यानी जैसे कि ये जो है ना कि हमें बॉडी के बारे में सिखाया जाता है ना कि किस तरीके से हम बॉडी लैंग्वेज जो हमें सिखाई जाती है कि कैसे चलना है, उठना है, बैठना है, ताकि वक़ार लगे, कॉन्फिडेंट लगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलरेडी जो है ये सारी चीज़ें उनमें मौजूद थी। रफ्तार बहुत तेज़ होती, मालूम होता नशेब में उतर रहे हैं, मतलब ऐसे मरी हुई चाल नहीं चलते थे, और ना ऐसे सीना उकड़ा के कि किसी को लगे कि तकब्बुर की चाल चल रहे हैं। बहुत दरमियानी चाल थी। चेहरा गौर व फिक्र में डूबा रहता और निगाहों में पाकीज़ा ख़यालात और बुलंद जज्बात चमकते होते। यानी देखिए इंसान का चेहरा जो है उसकी शख्सियत का आईना है ना। नीयत में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, सब जो है वो चेहरा बता देता है ना। किसी के चेहरे से मासूमियत टपकती है और किसी के चेहरे से हैवानियत टपकती है, वो सब कुछ जो है चेहरा ही बताता है ना। देखिए बीमार हैं तो इंसान, हमने तो किसी से नहीं कहा हम बीमार हैं, सर में दर्द है, लेकिन सामने वाला देख के पकड़ लेता है क्या लग रहा है चेहरा, है ना। चेहरा बहुत उतरा उतरा सा है, खैरियत तो है, बीमार हो क्या, कोई तकलीफ है क्या, कोई टेंशन है क्या, कोई स्ट्रेस है क्या। देखिए चेहरा से चेहरा है, खुश है, चेहरे पे खुशी चमक रही है, स्किन ग्लो कर रही है, तो लोग पूछते हैं क्या बात है भाई, बड़े खुश लग रहे हैं, है ना। हर चीज़ जो है आप देखें कि चेहरे से पता चल जाती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अंदर था, क्योंकि इंसान के जो अंदर होता है ना वही उसके ज़ाहिर में भी पता चलता है, नो डाउट। कोई देखिए बहुत चालाक होता है, वो उसकी चालाकी उसके चेहरे से पता चल रही होती है। कोई बहुत मासूम होता है ना, शरीफ होता है, भोला होता है, वो उसके चेहरे पे समझ में आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला जो है वो अल्लाहुम्मा हसन ता कमा खल्की, अल्लाहुम्मा हसन ता कमा खल्की व हस्सिन खुलुकी। तो अल्लाह ताला ने जैसे हमारी खलकत अच्छी बनाई है, तो अल्लाह ताला हमारे इखलाक भी वैसा बना दे कि वो खलकत में फिर वो अंदरूनी खूबसूरती नज़र आ जाए। खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इंतहाई पुरलुत्फ़ ज़िंदगी थी। उनकी रफ़ाक़त आपके लिए राहत ही राहत थी। वो एक निहायत होशियार, तजुर्बेकार और समझदार ख़ानतून थी। होशियार से मुराद मतलब वो गलत वाली होशियारी नहीं, मतलब जिससे फ़ायदा पहुँचा सके, नफ़ा पहुँचे। उन्होंने आपकी तबीयत और मिज़ाज को, आपकी पसंद और नापसंद को खूब पहचान लिया और हमेशा उसका ख़्याल रखा। देखिए ये अच्छी बीवी होने के बेहतरीन इसमें देखिए ये बताए जा रहे हैं। हम औरतों के लिए इसमें काफ़ी नसीहत है कि तबीयत और मिजाज के मुताबिक, यानी सामने वाले को हमें चेंज नहीं करना है, बल्कि उसके मूड और मिजाज और उसकी तबीयत के मुताबिक उसे डील करना होता है हमें, ठीक है। हम यहाँ पे किसी को बदलने नहीं है और हम किसी को बदल भी नहीं सकते। हमने अपने आप के अंदर जो है बदलाव लाकर अपने लिए मामलात को बेहतर बनाने के लिए डील करना होता है अगले से, ताकि अगला भी पुरसुकून रहे और हमारे भी मामलात अच्छे से चलें। आपकी पसंद और नापसंद को खूब पहचान लिया और हमेशा इसका ख्याल रखा। आपके जज्बात और रुझानात, आपकी उमंगों और दिलचस्पियों को अच्छी तरह समझ लिया, ठीक है। उनके सिलसिले में आपके साथ पूरा ताउन किया, यानी पूरी आपकी मदद की, आपको पूरी तरीके से कोऑपरेट किया। हर तरह से सहूलतें पहुँचाने के लिए कमर बस्ता रहीं। आपके रुझानात क्या थे? सदा सच बोलना, हर काम ईमानदारी से करना, हंगामों से दूर रहना, शोर और शुगल की महफ़िलों से परहेज़ करना और तन्हाई में बैठकर गौर-व-फ़िक्र करना। खदीजा ने रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इन सारी बातों का ख़्याल रखा। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में कोई फ़र्क नहीं आया।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی اسی طرح وسیع اور روح پرور فضاؤں میں نکل جاتے۔ اب بکریوں کی رکھوالی بھی نہ کرنی ہوتی، اس لیے اور زیادہ یکسوئی اور دل جمعی رہتی۔ جب تک چاہے غور و فکر کرتے، مناظر فطرت کا مشاہدہ کرتے، آیات الہی کا مطالعہ کرتے، حق کو پہچاننے کی کوشش کرتے۔ اس طرح گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطرت کی رہنمائی میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل رہے تھے نا۔ ڈی این اے کے اثرات تو ہونے ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے کام سے آپ سب کو نوازنا تھا، ایک بہت بڑا مشن لے کے چلنا تھا۔ علم اور عرفان، ایمان و یقین کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ سورہ نام آیت نمبر 75 میں اللہ فرماتے ہیں، اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کے نظام سلطنت کو دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے حقوق سے غافل رہے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اگر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک با وفا یا باشعار اور فرض شناس بیوی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مثالی شوہر تھے۔ ظاہر ہے، دیکھیے دونوں طرف ہاتھ سے تالی بجے گی نا۔ ایک بندہ ایک طرفہ اگر کرے گا، معاملہ بہت دیر تک نہیں چلے گا۔ اگر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ پر جان دیتی تھی، تو بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے ایک مثالی شوہر تھے۔ جان توڑ عبادت اور ریاضت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خیال رکھتے ہیں، ان کے سارے حقوق ادا کرتے، ان کے دل بہلاؤ کا سامان کرتے، ان کے ذوق اور طبیعت کی پوری رعایت رکھتے، ان کے مال کی ہر طرح حفاظت کرتے۔ یہ نہیں کہ بیوی کا مال ہے چلو، ہے نا، اور پھر کس طرح سے معاملہ کیا جاتا ہے آج مرد حضرات، جو اکثریت کا معاملہ ہے کہ بیوی کا مال مطلب اپنے باپ کا مال ہے نا، اسے تو لے تو لیا، آپ اس کو واپس کرنے کا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ جیسے کہ قرآن کی آیت ہے نا کہ امی جو یہود ہوتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مطلب ان کا مال، ان کی جان، سب کچھ ہمارے لیے حلال ہے، ہم ان کا پیسہ لے لیں، مار کے کھا جائیں، جو ہے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے عورت کو جو ہے امی کے ذمن میں ڈال دیا گیا ہے، اور اس کے مال اور اس کے معاملات کا جو ہے وہ مرد کو بالکل بھی کوئی پاس و لحاظ نہیں رہتا۔ تو اس کا مال اور سب کچھ جو ہے وہ ہڑپ لینے کے چکر میں تو پہلے ہی رہتے ہیں۔ سونا جو ہے وہ بیچاری لے کر آتی ہے، مہر میں جو بھی رقم پاتی ہے، مہر تو پہلے ہی ہفتے پہلے ہی دن معاف کرا دیا جاتا ہے، دیا نہیں دیا اللہ ماشاء اللہ، اور دے دیا تو اسے بھی لے لیا کسی نہ کسی بہانے سے، یا زندگی میں کوئی ایسی اللہ نہ کرے مشکل و آفت پڑتی ہے تو بیوی بیچاری محبت اور اس میں تو ہمدردی میں نکال کے دے دیتی ہے، جو کہ کبھی واپس نہیں ملتا۔ پھر اس کے بعد اس کی سیونگز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کے اگر وراثت کے معاملات ہیں، کچھ گفٹ ملا، اگر کچھ اللہ ماشاء اللہ کسی کو وراثت مل گئی، یا اگر ملنے والی ہے تو پھر وہ جان کے در پہ پڑ جاتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ کی طرف سے جو ہے ان کو بولو کہ وہ وراثت دے، تمہارے بھائی کو دے۔ اس طریقے سے وہ اپنی زندگی حرام کر لیتے ہیں، اور بیوی کی بھی زندگی حرام کر لیتے ہیں۔ میں حقیقت آپ کو بتا رہی ہوں، یہ معاشرے کی، یہ آج ہمارے معاشرے کے بہت بڑا المیہ بنا ہوا ہے۔ تو اللہ رحم کرے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کہتے ہیں نا، قدم قدم پہ میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا مال ہے تو چلو، ہے نا، مفت میں مل گیا ہے، نہیں، بلکہ حفاظت کر کی اور اسے بڑھایا، اور کبھی جو ہے نا اس مال کے لالچ میں نہیں پڑے وہ کہ چلو مل جائے اور خوب خرچہ کر لو اور خوب عیش کرو، ہے نا، بیوی کے مال پر اور سسرال کے بیسس پر۔ اللہ رحم کرے ان مردوں پر، اللہ ہدایت دے، اور جس کی زندگیوں میں ایسے معاملات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں بھی سکون اور عافیت کا معاملہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عقل سے اور ہدایت سے نوازیں۔ ان کی تجارت کو فروغ دیتے، جس پر پورا اطمینان ہوتا، جو سچا اور ایماندار ہوتا، جال بوٹے سے بیزار ہوتے، بس اسی کو اسی میں شریک کرتے۔ غرض آپ ایک تنہائی محبوب اور حق شناس شوہر تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن میں بڑی دلکشی اور جان نوازی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان کے لیے بڑا سکون بخش اور پرکیف تھا، ہے نا۔ نکاح کا اصل مقصد کیا ہے؟ سکون۔ نکاح میں سکون ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ اگر آج اللہ نہ کرے کسی کے نکاح میں سکون نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجیے کہ وہ صرف آزمائش میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کی زندگیوں میں سکون بخشے، ہم تمام کے نکاح میں، جو بھی نکاح میں ہیں، جو بھی یہ زندگی ہم شادی شدہ جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں سکون بخشے اور ہمارے نکاح میں برکت عطا فرمائے۔ ہم تمام زوجین کے درمیان محبت، موافقت، مودت اور رحمت پیدا فرمائے۔ بے شک اللہ ہی دے سکتا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے مالداروں اور عزت داروں پر ترجیح دی تھی۔ جہاں اور منصب والوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی حسن ظن رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں وہ نہ جانے کیا کیا خیالات رکھتی تھی، پھر بھی ان کو پہلے سے کیا اندازہ رہا ہوگا وہ کتنی خوش نصیب ہیں۔ اور دیکھیے ہمیشہ جو ہے پازیٹیو رہنا ایک دوسرے کے بارے میں۔ دیکھیے زندگی ایک ساتھ گزارتے ٹھیک ہے، بہت ساری اچھائیاں اور برائیاں، ہم انسان ہیں، ہم دونوں فریق انسان ہیں، مرد بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہمارے اندر بہت ساری کمی کوتاہیاں ہیں، نو بڈی از پرفیکٹ، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت ساری ہمارے اندر کمیاں رکھی ہیں، اور انہیں کو جو ہے سدھارنے کا نام، اصلاح کرنے کا نام تزکیہ ہے۔
لیکن کیا کرنا ہے کہ اگنور کرنا ہے، برائیوں کو اگنور کرنا ہے اور اچھائی کو فوقیت دینی ہے، اور ہمیشہ ایک دوسرے سے حسن زن رہنا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج جو سب سے بڑا مسئلہ نکاح ٹوٹنے کا ہوتا ہے یا جو زندگیاں جہنم بنی ہوئی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ بدگمانی ہے نا، بہت نیگیٹو تھنکنگ، اوور تھنکنگ، اس کے بارے میں اس نے ایسا کہہ دیا، اور پھر اس میں جو خاندان والے ہے نا آگ میں گھی کا اور پیٹرول کا کام کرتے ہیں، وہ سب تو ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہم پر رحم فرمائے۔ ہمارا کلچر ہی کچھ ایسا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، سسرالی معاملات مختلف ہیں، ان کے تھاٹس اور ان کے تھنکنگ الگ ہے، ان کے کرائٹیریا الگ ہیں، ان کے بہت ساری ہے نا لوگوں سے امیدیں ہیں، بہو سے امیدیں ہیں یا ان کے داماد سے امیدیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں بہرحال، جس کی وجہ سے کل ملا کے شوہر بیوی کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے، جہنم بن جاتی ہے، اور آنے والی نسلیں پھر جو ہے اس میں سفر کرتی ہیں، سروائیو کرتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگین وہی ہے کہ صحیح علم حاصل کریں، قرآن سے جڑیں، اللہ سے جڑیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو سمجھتے ہوئے، احادیث مبارکہ صحیح ترجمہ اور تشریح کو سمجھتے ہوئے فہم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ رشتوں کو نبھائیں۔ اور سب سے بڑی چیز خوش گمان رہیں، ہے نا۔ خوش گمانی کیا ہے؟ یہ بہترین عبادت ہے۔ اچھا گمان کرنا، اچھا گمان کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کیا کرے، ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین حسن زن کی توفیق دے، اپنی ذات سے بھی اور اپنے بندوں کی ذات سے بھی، ہے نا۔ بد اخلاقی، بدگمانی، یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا شیوا ہے۔ شیطان بدگمان کر کے ہمارے درمیان لڑائیاں کرواتا ہے۔ وہ تو نہیں چاہتا نا کہ ہم سب مل جل کے رہیں، خاندان شوہر بیوی کے درمیان لڑائی لڑوانا، یہ تو اس کا سب سے بڑا مشغلہ ہے۔ وہ گلے لگا لیتا ہے اپنے اس چیلے کو جو کہ یہ کام کر کے آتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے آج صحیح کام کیا۔ تو وہ بنیاد کو یعنی جڑوں کو ہلانے کی کوشش کرتا ہے، جڑوں کو اکھاڑتا ہے، تاکہ پورے خاندان تباہ ہو، پھر ملک تباہ ہو، پھر شہر تباہ ہو، اور پھر پوری دنیا جو ہے وہ تباہی کی طرف چلی جائے، پیرا روی کا شکار ہو جائے۔ جبکہ اسلام جو ہے وہ ہے نا خاندانی نظام، آدم اور حوا علیہ السلام کو پیدا کرنے کا مقصد، انسان کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد، یہ بہت عظیم ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے جنت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے فرینڈس نہیں بنائے، ماں باپ نہیں تھے ان کے، بھائی بہن نہیں تھے، کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زوج کا رشتہ بنایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ رشتہ ہے۔ ہاں وہ رشتہ کچھ چند الفاظ سے جڑتا ہے اور چند الفاظ سے ختم بھی ہو جاتا ہے، لیکن یقین مانے وہ چند الفاظ جو ہوتے ہیں نا وہ بڑی قوت رکھتے ہیں، بڑی طاقت رکھتے ہیں، اور یہی قوت اور طاقت جو ہے وہ انسان کو اس کے اصل مشن پر گامزن کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رشتے کا لحاظ کریں، پاس کریں، اپنے بیٹوں کو اویئر کریں، اور جو شوہر ہے جو بیوی ہے نا وہ آپس میں جو ہے وہ ایک جٹ ایک مل کے رہیں، حکمت کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ زہر نہ گھولیں، حکمت سے، درگزر سے، قربانی سے، ایثار سے، ہے نا، اچھی گمان رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو ٹائم دیں، ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھیں، جب جا کے زندگی آگے بڑھے گی۔ بات بات میں طلاق لینے کے لیے کھڑے ہو جانا، بات بات میں عورتیں خلا لینے کے لیے کھڑی ہو جائیں، یہ بالکل بھی مناسب بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اویئرنیس دے، اللہ تعالیٰ ہمارے رشتوں میں وہ مضبوطی، وہ پائیداری ہمیں نصیب فرمائے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ یہ جو ایک زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے یہ بہت بہت پیاری بن جائے۔ نکاح بہت بہترین رشتہ ہے اگر صحیح انسان سے جوڑا جائے تو، اور اگر مان لیجیے اللہ نہ کرے کوئی غلط انسان آ بھی گیا ہے ہماری کسی بے وقوفیوں کی وجہ سے یا ان اویئرنیس کی وجہ سے، تو اب اس کو حتی الامکان نبھانے کی کوشش کریں، باقی اللہ کی ذات پہ توکل کریں، دعا کریں، اپنی بیسٹ ایفرٹس ڈالیں انشاءاللہ۔ تھے تو آپ تنہائی پسند، لیکن لوگوں سے میل جول بھی رکھتے ہیں، ان کے معاملات میں دلچسپی بھی لیتے ہیں، ان کی باتوں کو بہت غور سے سنتے ہیں، اکثر چپ رہتے، بے ضرورت کبھی نہ بولتے، نہ کسی بات میں لوگوں سے الجھتے، جو بات بھی کہتے بہت ہی مختصر اور کام کی کہتے، اس میں ظرافت ہوتی، ظرافت میں لطافت بھی ہوتی، یعنی بہت جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی بات کرتے، کم بات کرتے لیکن مطلب کی اور کام کی بات کرتے، چہرہ مسکراتا ہوتا ہے نا، اسمائلی فیس کے ساتھ۔ ابھی دیکھیے اگر ہم ایک اگر اس میں بات میں گہرائی میں جاؤں تو لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسمائلی فیس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا یہ بھی کتنی بڑی نیکی ہے، اور اس سے اگلے کو بھی کتنی پازیٹیوٹی ملتی ہے، دیکھنے میں بہت دلکش اور بھلا لگتا ہے، بات کرنے والا گرویدہ ہو جاتا ہے نا۔ دیکھیے ہم اسمائلی چہرے کے ساتھ جب لوگوں سے بات کرتے ہیں نا تو لوگ ہماری بات میں انٹرسٹ دکھاتے ہیں، منہ چڑھا کر، ہے نا، غصے سے اور جھڑک کے اور ایپ چونی کرتے ہوئے، تانا زنی کرتے ہوئے بات کرنا، یہ انسان کا شیوا نہیں ہے، خاص طور پہ یہ مومن کا تو شیوا بالکل بھی نہیں ہے، کسی مسلمان کی یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہی مسکراہٹ کبھی کبھی ہنسی میں بھی تبدیل ہو جاتی، انہی خوبیوں کی وجہ سے لوگ آپ کی ہر بات کو وزن دیتے ہیں، آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں اور آپ کے مشوروں پر عمل بھی کرتے ہیں، ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات چیت کا ہنر آتا تھا، جبکہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے میری بہنیں، اور آج ہمارے پاس نہ جانے کتنی ڈگریاں ہیں، لیکن اللہ ماشاء اللہ بات چیت کرنے میں دیکھیے ہمارے کیا حالات اور معاملات ہیں، ہے نا، کتنے روکھے سوکھے انداز میں بات کرتے ہیں، اور پہلے تو بات کرنا ہی ہم کسی سے پسند نہیں کرتے، یا تو بات کریں گے تو زہری اگلیں گے، شکایتی کریں گے، یا پھر ہم اگلے کا دل ہی دکھائیں گے، غیبت اور چگلی کے ہی الفاظ ہمارے منہ سے نکلیں گے، تو پھر ہم کس امت
میں ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور پھر کس بات پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب ہم ان سے ملیں گے تو وہ ہم سے راضی ہوں گے، ہماری سفارش کریں گے۔ کیونکہ دیکھیے ایک حدیث پر میں اپنی بات کو ختم کروں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت میں، کل قیامت میں مومن کے میزان میں جو سب سے زیادہ بھاری چیز ہوگی نا، وہ اس کا اخلاق ہوگا۔ اور اخلاق میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ بات سے ہی پتہ چلتا ہے نا، جب انسان منہ کھولتا ہے تبھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کیٹیگری کا ہے، کس معیار کا ہے نا، اس کی تعلیم کیسی ہے، اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے، اس کے خیالات کیسے ہیں، اس کے افکار کیسے ہیں، اس کی سوچ کیسی ہے۔ جب زبان کھلتی ہے تو ساری حقیقت سامنے آ جاتی ہے، خواہ ہم نے کسی بھی برانڈ کے کپڑے پہنے ہوں، خواہ ہم کسی خاندان، کسی حسب، کسی نسب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا ایک آپ ہے، وجود موجود ہے، اور اس وجود کو ہم نے خود تربیہ اور تزکیہ کے ذریعے سے بنانا ہے میری بہن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ مالک جو ہے ہم تمام کو بہترین اخلاق کا مالک بنائیں، ہمیں کہنے سننے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہم انی اسألک الاخلاص فی العلم وعملی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔